لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملہ، دھماکے میں 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی، کانسٹیبل عامر اور کانسٹیبل خرم طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ گراج میں کھڑی گاڑی اور کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس کے مطابق استعمال ہونے والے بارودی مواد کا بھی تعین کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اندر بیٹھے تھے تو دھماکے کی آواز سنائی دی، باہر کھڑے گارڈ اور ملازمین زخمی ہوئے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا ابھی یہ معلوم نہیں کیا چیز پھینکی گئی، پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ حملہ آور کون تھے، امید ہے جلد ذمہ دار پکڑے جائیں گے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان کی رہائش گاہ پر دستی بم حملے پر آئی جی پنجاب کا نوٹس، سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب۔ ڈاکٹر عثمان انور کا واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کرنے کا حکم، تحقیقاتی اداروں نے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا۔ نیپرا کا عوام کو 440 وولٹ کا جھٹکا، بجلی 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، اضافہ سماحی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ نئی قیمت کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ لیسکو حمزہ ٹاؤن سب ڈویژن کا بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی، 100 سے زائد گھروں کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے، سوسائٹی کے مالک سمیت 3 افراد گرفتار۔ شہر میں گیس بندش اور لو پریشر کی شکایات میں اضافہ سے نوجوان حکام کا کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف علاقوں میں کمپریسر کے استعمال پر متعدد کنیکشنز کاٹ دیے گئے۔ حکام کے مطابق غیر قانونی کام کرنے والا صارف باز نہ آیا تو پوری سردیاں گیس نہیں ملے گی۔ ڈیڈ لائن ختم، تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع، انتظامیہ، پولیس اور ایل ڈی اے کا مل کر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شادرہ موڑتا امامیہ کالونی سینکڑوں تجاوزات گرا دی گئیں، 50 سے زائد پلازے اور دکانیں سیل، 70 افراد گرفتار۔ ایڈمنسٹریٹر رافعہ حیدر نے کہا آپریشن تجاوزات کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ ایل ڈی اے نے عارضی تجاوزات روکنے کا منصوبہ بھی بنا لیا، پختہ تعمیرات توڑنے کے لیے علیحدہ اسکواڈ تشکیل، کریم مارکیٹ، مون مارکیٹ اور گلشن راوی میں کیمپ لگائے جائیں گے۔ ایل ڈی اے ٹیمیں ہر روز آپریشن کے لیے مختلف علاقوں میں نکلیں گی۔ تاجروں نے نگران وزیر اعلیٰ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، انارکلی اور اردو بازار میں دکانوں کے سامنے تجاوزات کی بھرمار، ابھی تک کسی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا گیا، مین شاہراہوں پر ریڑیاں ہی ریڑیاں، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہریوں کو پیدل چلنے میں بھی مشکلات۔ تجاوزات مافیا نے بیدیا روڈ پر احکامات ہوا میں اڑا دیے، ڈیڈ لائن ختم ہونے کے کئی گھنٹوں بعد بھی مافیا کا قبضہ برقرار رہا، آپریشن زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور میں اندھیری نگری چوپٹ راج، محمود بوٹی اور رنگ روڈ کے اطراف وقف اراضی پر قبضے کا انکشاف، سرکاری اراضی کئی برس سے افسروں کی ملی بھگت سے قبضہ مافیا کے رحم و کرم پر تھی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، پیکج 1 اور 2 کے کانٹریکٹر نے اہداف کے حصول کا پلان پیش کر دیا۔ کریم مارکیٹ سے موٹر وے تک کوریڈور بنانے کا منصوبہ، ایل ڈی اے 2 ارب 97 کروڑ سے منصوبہ تیار کرے گا، 4 لین کوریڈور میں مولانا شوکت علی روڈ اور نور الامین روڈ پر انڈر پاس بھی بنے گا، فضل حق گول چکر کی ری ماڈلنگ ہوگی، منصوبے سے ٹریفک کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، 40 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کی تکمیل کی ڈیڈ لائن دے دی گئی، پہلے فیز میں لاہور میں 23 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز بنیں گے، مختلف اضلاع میں بھی 17 اسمارٹ پولیس
اسٹیشنز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری، ورنہ آج یہ ملک تو نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا۔ ہمارے ارد گرد کے ممالک چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے۔ تو یہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا معاملہ۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھتے ہیں 2013 میں کتنی شدید تھی، اس کو ہم نے آ کے ختم کیا۔ آسان کام نہیں تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا، اور وہ بھی 4 سالوں کے اندر اندر۔ مخالفین کو الیکشن میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی گھن گرج، بولے ہمارے ساتھ جو ہوا اسے روزانہ بتانا مجبوری ہے، صرف نون لیگ کے ساتھ ہی نہیں ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی، ملک معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے، نون لیگ آئے گی تو دوبارہ خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ بڑا جلسہ مینار پاکستان پر اس سے پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور نہ صرف جلسہ کامیاب ہوا، اس کے بعد جو پارلیمانی بورڈ کا سلسلہ ہے جس میں امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کی جا رہی ہے، کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا جا رہا ہے، وہ ہر ڈویژن ہر صوبے کا وہ اجلاس جاری ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ تو یہی الیکشن کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ امیدواروں کا انتخاب کر لیں، پھر جلسے بھی کریں گے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ اور ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد انتخابات سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف بھی فیصلے کیے مگر ہم نے مانے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن قواعد کے مطابق نہیں ہوئے، جرائم پیشہ افراد کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ فیصلہ ہے، پورے پنجاب کا سب سے بڑا حلقہ قصور شہر کا حلقہ بن گیا 5,11,000 پہ، یا دوسری طرف 4 لاکھ کچھ ہزار پہ پورے پنجاب کی ڈسٹریبیوشن تھی۔ تو یہ اعتراض میرا بھی تھا، لیکن اس اعتراض پر ہم ہائی کورٹ گئے، وہاں پر جا کر ہم نے اپنی بات کی، فیصلہ ریمانڈ ہوا، نیچے چلا گیا، فکس نہیں ہو پایا، لگ نہ پایا۔ اسی طرح سے میرا قومی اسمبلی کی سیٹ کے بارے میں بھی موقف تھا کہ ضلع قصور کی ایک سیٹ بنتی ہے، یعنی جہاں 4 ہیں وہاں 5 بنتی ہیں، اور 4.51 پر میرا کیس سب سے بہتر ہے۔ یہ فرق ہے ایک جمہوریت پسند پارٹی کے اندر کہ جو خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرتی، جو خواتین کو امن و امان تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی، جو خواتین کو ان کے بارے میں جو گفتگو جس طرح سے ان کے بارے میں ان کی اپنی پارٹیوں میں باتیں ہوتی ہیں، یہ فرق ہے پی ایم ایل این اور باقی ان پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں، کہ پی ایم ایل این کے اندر جمہوری دماغ رکھنے والی لیڈرشپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوری مائنڈ سیٹ رکھنے والی خواتین ہیں جو ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سامنے آئی ہیں، اور ہر خاتون دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل ہوگا پارٹی کے لیے کہ وہ اس کے اوپر جو ان کو لسٹیں تیار کرنی ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ بات دیکھنی ہوگی پاکستان کی عوام کو کہ وہ کون لوگ ہیں جو صرف خواتین کا نام بیچتے ہیں، جو محرومیوں کو بیچتے ہیں، جو لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، جو خواتین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، اور ان ریٹرن دیتے کیا ہیں۔ نون لیگ پارلیمانی بورڈ میں خواتین امیدواروں کے انٹرویوز، ہماری جماعت خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرتی، ترجمان نون لیگ عظمیٰ بخاری کی لفظی گولہ باری، کہا ہماری جماعت میں ہر جگہ خواتین کو مرکزی عہدے دیے گئے۔ سیاسی گہما گہمی میں سیاستدان ادھر سے ادھر ہونے لگے، اشرف انصاری نے ایک بار پھر نون لیگ کو خیرآباد کہہ دیا، گجرانوالہ سے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، کہتے ہیں پارلیمانی اجلاس میں ٹکٹ نہ ملا تو اجلاس چھوڑ کر آ گیا۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک، نون لیگی قیادت کی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت، شہباز شریف نے پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کو کاغذات جمع کرانے کی اجازت دی، ہر امیدوار کو 22 دسمبر تک پارٹی کے متعلقہ ضلعی صدر کو حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف این اے 15 ماہ صحرا سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدرینی نے کہا نواز شریف نے کاغذات نامزدگی کل جمع کروا دیں گے۔ میاں نواز شریف کا لاہور اور کراچی سے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔
قائد نون لیگ نے مریم نواز کے مخصوص نشست پر MNA بننے کی مخالفت کر دی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز جنرل الیکشن جیت کر ایوان کا حصہ بنیں گی۔ مریم نواز شریف کا 11 قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑنے کا امکان۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ PTI کارکن صنم جاوید کے والد نے بیٹی کے لیے کاغذات حاصل کر لیے۔ ذرائع کے مطابق وہ مریم نواز کے خلاف PP 150 سے الیکشن لڑیں گی۔ پیپلز پارٹی کا مخصوص نشستوں پر پرانے چہرے تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ 2 مرتبہ اسمبلیوں میں نمائندگی کرنے والوں کو پارٹی ٹکٹ نہ دینے پر غور۔ ہائیبرڈ اجلاس میں پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں نے تجویز دے دی۔ نوجوانوں اور پارٹی کے سرگرم کارکنوں کی جانب سے تجویز کا خیر مقدم۔ تحریک انصاف کا امیدواروں کے نام 2 ہفتے میں فائنل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق PTI نے اپنے امیدواروں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ کاغذات لیتے اور جمع کرواتے وقت یہ بتایا جائے کہ کس جماعت سے الیکشن لڑیں گے۔ مقدمات سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ بھی دائر کی جائے۔ کاغذات جمع کرانے سے پہلے وکیل کو اپنی ٹیم کا لازمی حصہ بنانے کی ہدایت۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ عبدالعلیم خان نے NA 119 اور PP 149 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ ذرائع کے مطابق PP 150 سے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائیں۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی پارٹی امیدواروں کو ہدایت۔ کہا کہ پارٹی کے امیدوار ہر حلقے سے کاغذات نامزدگی فوری حاصل کریں۔ باقی جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بعد میں دیکھیں۔ امیدواروں کے کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ الیکشن کمیشن آفس میں خواتین اور اقلیتی نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں۔ جنرل نشستوں پر امیدوار 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار۔ لاہور بار نے بڑی تنظیموں کی آواز میں آواز ملا دی۔ موجودہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن نہیں کروا سکتا، فوری استعفیٰ دیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ انتخابی عمل میں تضادات دور نہ کرنا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ڈریپ کے سابق CEO شیخ اختر حسین گرفتار۔ FIA کے انسداد بدعنوانی سرکل نے گرفتار کیا۔ اختر حسین کو PhD کی بنیاد پر تعینات کیا گیا۔ ڈگری جعلی نکلی۔ اسپیشل جج نے ضمانت قبل از گرفتاری خارج کی۔ FIA نے پکڑ لیا۔ صوبائی دارالحکومت کی فضا آلودگی سے پاک نہ ہو سکی۔ شہر کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر۔ زہریلی فضا سے شہری متعدد بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہنے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ داتا دربار ہسپتال میں بہتری کے لیے مجوزہ امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہسپتال میں منشیات کے عادی افراد کی علاج گاہ قائم کرنے پر غور۔ سید محسن نقوی نے کہا داتا دربار ہسپتال میں ابتدائی طور پر 50 بیڈز مختص ہوں گے۔ الیکٹرک رکشوں کی مینوفیکچرنگ سے متعلق اجلاس۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی نے صدارت کی۔ کہا کہ ان رکشوں سے فضائی آلودگی میں خاصی کمی ہوگی۔ سگنل چارجنگ پر 150 کلومیٹر سفر کر سکیں گے۔
شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کے عمل میں تیزی. ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے 24 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت صوبے بھر میں 2,33,000 سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس اور لرنرز جاری کیے گئے. قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان پنجاب پولیس کا حصہ بن گئے. شاداب خان کی آئی جی پنجاب سے ملاقات ہوئی. پنجاب پولیس نے کرکٹر شاداب خان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا. کرکٹر شاداب خان نے پنجاب پولیس کا یونیفارم زیب تن کیا. آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب نے شاداب خان کو اعزازی ڈی ایس پی کے رینک بھی لگائے. گورنر پنجاب سے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی فیکلٹی اور ایلومنائی وفد کی ملاقات. پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے وفد کی قیادت کی. گورنر بلیغ الرحمان نے کہا ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی قیادت میں یونیورسٹی میں فیملی میڈیسن پر کام ہو رہا ہے. ادارے کے سابق طلباء آگے آئیں اور ترقیاتی کاموں میں حصہ لیں. برطانیہ میں مقیم لاہور کی طالبہ گل رخ ہمایوں کا اعزاز. ناٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی سے بہترین کارکردگی پر ہیلریز ایوارڈ حاصل کر لیا. گل رخ ہمایوں ایم ایس سی پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کی طالبہ ہیں. لاہور پریس کلب کے سالانہ الیکشن کے لیے انتخابی مہم. پائنیئر گروپ کے صدارتی امیدوار شہباز میاں کا پینل سمیت نئی باغ میڈیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا گیا. ڈائریکٹر نیو نیوز محمد عثمان اور پروجیکٹ ہیڈ لاہور ہمایوں سلیم سمیت سٹاف نے گروپ کا پرتباہ کرنا. پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سپیریئر یونیورسٹی پیش. سنوکر کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے احسن اقدام. سپیریئر یونیورسٹی اور سنوکر اکیڈمیز اینڈ کلب کے درمیان ایم او یو پر دستخط. رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی مدثر کامران اور چیئرمین سنوکر اکیڈمیز عظیم جاوید نے دستخط کیے. شاہد فقیر نے کہا سنوکر کا کھویا ہوا مقام واپس لانے میں سپیریئر یونیورسٹی اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. اور قائد-اعظم بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور باسکٹ بال ٹورنامنٹ. بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور گوہر نفیس فاتح رہے. دوسرے میچ میں رانا عرفان، سہیل مسعود کامیاب قرار پائے. تیسرے میچ میں عطا اور شجاعت علی نے فتح سمیت